ایسا فرینڈلی بیہیو کہ چاہے آپ انفرادی کوششیں کر کے یا اجتماعی کوششیں کر کے اپنے نقصانات کو ریکور کر سکیں گے۔ ریلیشن شپ ٹربل میں پھنس گئے تھے، مطلب آپ پوری محبت دے رہے تھے، پوری سنسیئرٹیز دکھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رشتے پنپ نہیں رہے تھے۔ یہاں سے آپ کے اندر کریج پروڈیوس ہوتی ہے، ڈسپلن پروڈیوس ہوتا ہے، جسمانی قوت پروڈیوس ہوتی ہے، ذہنی انڈرسٹینڈنگز، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پروڈیوس ہوتی ہے۔ السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی، پروفیشنل اسٹرالوجر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ 4 نومبر سے 10 نومبر تک جو 6 سے 7 روز آپ کے سامنے پیش آئیں گے، اس میں ایسٹرولوجیکل رولز کے مطابق ایک نیا ایونٹ، ایک نیا واقعہ، ایک نئی سپورٹ آپ کو ملے گی، جس سے آپ زیادہ انرجیز فیل کریں گے فار دا ہارڈ ورک، زیادہ انرجیز فیل کریں گے فار انڈرسٹینڈنگز۔ آپ ان لاسز کو کور کر لیں گے جو پچھلے 2 سال میں آپ نے محسوس کیے ہیں، آل ٹائپ آف لاسز۔ اگر کاروباری نقصانات تھے اینڈ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نقصانات کیسے ہو رہے ہیں، سو آفٹر 4 نومبر اٹ از ویری ایکسپیکٹڈ کہ آپ ان نقصانات کی وجوہات سمجھ کر ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ پر کوئی تہمت لگ گئی تھی، کوئی قانونی پیچیدگی، کسی کی الزام تراشی، کسی طرح کا کوئی ایسا الجھاؤ جو آپ کو قانون لیول پر نقصان دے رہا تھا، تو امید یہ ہے کہ 4 نومبر کے بعد آپ اسے بھی کور کر جائیں گے۔ اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے جو کمپلیکیشنز میں پھنس گئے ہیں، قانونی پیچیدگیوں میں، وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے جو قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد اس پیچیدگی سے باہر نکل سکتے۔ اگر آپ کسی طرح کی ریلیشن شپ ٹربل میں پھنس گئے تھے، مطلب آپ پوری محبت دے رہے تھے، پوری سنسیئرٹیز دکھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رشتے پنپ نہیں رہے تھے، اس طرح کے لاسز کو، ایموشنل ڈسٹربنسز کو بھی کور کرنے کے لیے آپ کو سپورٹ ملے گی آفٹر 4 نومبر۔ یہ میلز کے لیے، میل کیپریکونینز کے لیے بھی ہے، فیمیل کیپریکونینز کے لیے بھی ہے۔ مارس انفیکٹ 4 نومبر کو آپ کے 8th اینگل پر آ جائے گا، اور وہ لیو اینگل کہلاتا ہے۔ مارس وہاں بہت فرینڈلی بیہیو کرتا ہے، ایسا فرینڈلی بیہیو کہ چاہے آپ انفرادی کوششیں کر کے یا اجتماعی کوششیں کر کے اپنے نقصانات کو ریکور کر سکیں گے۔ یہ 2 سال میں ایک دفعہ 8th اینگل پر سے گزرتا ہے 6 ہفتوں کے لیے۔ یہ 2023 میں میسر نہیں تھا، یہ اب 2024 میں آپ کو 4 نومبر کے بعد 6 ہفتوں کا گولڈن ٹائم پروڈیوس کر کے دے گا بائی ایسٹرولوجیکل رولز اینڈ آبزرویشن، جس سے آپ اپنے لاسز کو کور کر سکیں گے۔ پھر یہ 2025 میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے اگلے 6 ہفتوں میں کوئی ایسا پلان نہ کیا جس سے آپ لاسز سے بچ سکیں، تو پھر اگلے سال بھی یہ ایسی ہی روٹین چلتی رہے گی، اور آپ اپنی بری عادتوں میں، اینگر فٹس میں، ریلیشن شپ ٹربلز میں یا دیگر فائنینشیل لاسز میں پھنسے رہیں گے۔ دیگر پلانٹ سے آپ اسے کور تو کر سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ سلوشنز عمومی طور پر مارس کے 8th اینگل پر آنے سے ہوتے ہیں کیپریکونینز۔ یہاں سے آپ کے اندر کریج پروڈیوس ہوتی ہے، ڈسپلن پروڈیوس ہوتا ہے، جسمانی قوت پروڈیوس ہوتی ہے، ذہنی انڈرسٹینڈنگز، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پروڈیوس ہوتی ہے، اینڈ اپنے گولز کو فلفل کرنے کے لیے جس طرح کا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو 4 نومبر سے آن آپ کو یہ مارس کا ایکشن، یہ مارس کی فیور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہے۔ اس کے 2 اور بھی فائدے ہیں۔ مارس از ریپریزنٹیو آف یور 4th اینگل، دیٹ مینس کہ اگر کوئی کیپریکونین پراپرٹی سائڈ پر لوہے کے طرز کا کوئی کاروبار یا پھر ریئل اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، اسٹاک ایکسچینج یا جیولری یعنی کہ سونے کے کاروبار میں اپنی انویسٹمنٹس کیے ہوئے ہیں، تو وہاں سے بھی انہیں فائدہ ہوگا۔ ایون یہ جو منی ایکسچینج والے کاروبار ہوتے ہیں یہ بھی فائدہ دیں گے، بینکنگ سیکٹر بھی فائدہ دے گی۔
اینڈ اس کی وجہ سے آپ کمفرٹ آف لائف فیل کریں گے. کمفرٹ آف لائف جسمانی بھی اور ذہنی بھی. جسمانی کمفرٹ آف لائف مطلب کسی گیجٹ سے, کسی گاڑی, گھر یا ادروائز کسی سہولت سے آپ کو زندگی کا جو سکھ اور سکون ملتا ہے وہ میسر آئے گا. اینڈ ذہنی سکون کا مطلب ہے کہ کب کامیاب ہو رہے ہوں گے, نقصانات کا ریشو کم ہو رہا ہوگا, اینڈ چیزیں آپ کی توقعات کے مطابق چلیں گی, تو اس سے جو ذہنی سکھ آتا ہے کامیاب ہونے کے بعد وہ بھی میسر آئے گا اور اسے انگزائٹی بھی جاتی رہے گی. پھر اس کا ایڈوانٹیج 11th اینگل کو بھی ہوگا. اگر آپ کوئی بھی کیپریکونین میل فیمیل انڈیویجول یا فیملی کسی جگہ ٹریول کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کسی امیگریشن یعنی کہ ہجرت کی کوشش کر رہی ہے, تو ہجرت بھی کر سکے گی. تمام وہ ڈاکومنٹیشنز, تمام وہ اپرچونٹیز جس سے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں اگلے 6 ہفتوں میں. مارس جسمانی کمزوریوں, جسمانی بیماریوں, نیگیٹو لائف اسٹائل کو بھی کور کر جائے گا. سو مارس کے اتنے فائدے ہیں آپ کو. یہ ایونٹ نیا تھا اس ہفتے جو میں نے بیان کیا, لیکن اس ایونٹ کے ساتھ when you are fully energetic, when you have lot of understandings, when you have lot of luck factor, تو اس کی وجہ سے جو دیگر پلانٹس آپ کو سپورٹ کریں گے ان کی کامیابیوں میں بھی اضافہ ممکن ہو سکے گا. جیسا کہ آپ کے لیے سورج اس وقت 11th اینگل پر ہے, دیٹ از یور لیڈرشپ کوالٹی. سورج کا 11th اینگل پر ہونا بھی آپ کے لیے کسی حد تک نئے وے آؤٹس کریٹ کرے گا. نئے وے آؤٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو روٹین ورک آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کی کامیابیاں سلو ہیں, اس میں آپ کی اسٹرگل زیادہ ہے, تو اب نیا کوئی شارٹ کٹ, کوئی سڈن گینز, کسی طرح کی ہائر اتھارٹی کے آپ کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں جس میں آپ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے, اپنی نالج کو استعمال کر کے, اپنی فزیکل انرجیز کو استعمال کر کے نئی کامیابیوں کے طرف بڑھ سکتے ہیں. آپ کے لیے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے, اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن بہرحال ایک ٹربل ضرور کریٹ کرے گی, جس کی وجہ سے وہ لکی فیکٹرز جو اچانک بڑی کامیابیاں دیا کرتے تھے وہ تھوڑے سے مبہم, تھوڑے سے ڈم ہو جائیں گے. لیکن ڈم ہوں گے, ڈیزاسٹر کریٹ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ادروائز پلانٹری ایکشن آپ کے لیے کافی سپورٹیو ہے. اینڈ پھر آپ کے لیے ایک اور بھی خوشخبری ہے, وہ اس ہفتے تو نہیں ہے لیکن اگلے ہفتے ہے. اگلے ہفتے سیٹرن آپ کا رولنگ پلانٹ ڈائریکٹ ہو جائے گا. اگلے ہفتے 3 پیشن گوئیاں ہیں, وہ تینوں کی تینوں میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگلے ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ ڈائریکٹ ہوگا 15 نومبر کو. اگلے ہفتے وینس آپ کے لیے ایک پازیٹیو اینگل پر آ جائے گا. اگلے ہفتے فل مون ہوگا. تو ان تینوں پیشن گوئیوں کو ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. جو کیپریکونین میل فیمیل اپنے لاسز کو کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں, دیٹ مینز وہ پہلے ہی صحیح چل رہے تھے اور جیسے ہی انہیں موقع ملا, جیسے ہی ٹائم نے انگڑائی لی, جیسے ہی وقت کے بیہیویئر میں پازیٹیو چینجز آئی اور انہوں نے ان چینجز کو ایکسیپٹ کر لیا اینڈ اس سے فائدے اٹھائے. لیکن ایسے کیپریکونین جو اس وقت اتنے الجھ گئے ہوں کہ ریلیشن شپس میں ٹربل محسوس کر رہے ہوں, بیماری لاحق ہو گئی ہو, کسی طرح کی کسی کمزوری میں مبتلا ہوں, کسی خوف میں مبتلا ہوں, کسی ایسی پرابلم میں مبتلا ہو گئے ہوں جس سے وہ نکلنے کی کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہے, انہیں 2 ریمیڈیز پرفارم کرنی چاہیے. ایک ہے سورہ شمس 5 times in a day, اس سے خیر اور برکت ملتی ہے, اور یہ میرے 25 سالہ تجربے کا نچوڑ ہے ان دا آسٹرو سائنسز اینڈ ان دا پبلک جو میرے ڈیلی لوگوں سے ملتا. اینڈ آن دا بیہاف آف یور نیچر, اگر آپ بلو سفائر سٹون پہنیں, نیلم اردو میں کہتے ہیں, اور اس کے 8 سے 10 کیرٹ پہنیں. 8 کیرٹ وہ لوگ پہنیں جن کی عمر 25 سے 40 سال ہے, اینڈ 10 کیرٹ وہ لوگ پہنیں جو 40 سال سے اوپر کی ایج کے ہیں. اگر وہ اپنی کمپلیکیشنز کو آرٹیفیشل فیولز کے تحت ریپیئر کرنا چاہیں تو بلو سفائر ان کے لیے بہترین ریمیڈی ثابت ہوگی. بٹ اصلی پہنیے, نیچرل بلو سفائر آپ خود حاصل کرنے کی کوشش کریے اپنے علاقائی جو اویلیبل سٹورز ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ وہاں سے نہیں حاصل کر پاتے تو آپ ایسٹروجیمز کی خدمات بھی لے سکتے ہیں. ہم نے سری لنکن بلو سفائر, ساؤتھ افریقن بلو سفائرز, کشمیر بلو سفائرز ایک کلیکشن اکٹھی کر کے لسٹ کر دی ہے اپنے سٹور پر. نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آ رہا ہوگا, آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے سٹون آرڈر کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے جب یہ 3 بڑی چینجز آئیں گی, آپ کا رولنگ پلانٹ ڈائریکٹ ہوگا, تو آپ کی جو
صلاحیتیں ہیں وہ اپنے میکسیمم کو ٹچ کریں گی. کن کن شعبوں میں آپ کو فائدہ ہوگا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا کیپریکونینز، اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.